بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر شفقت زیدی، فیملی فزیشین آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آج اس بیماری کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جس نے ایک وبائی صورت اختیار کر لی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ معلومات فراہم کی جائیں کہ اس بیماری کا مقصد کیا ہے، یہ کیسے پھیلتی ہے اور یہ کیسے لوگوں کے جگر کو متاثر کرتی ہے۔ یہ بیماری ہے ہیپاٹائٹس۔ ہیپاٹائٹس یعنی یرقان عام زبان میں اسے کہا جاتا ہے، اور یہ جب سے یہ ہمارا سیزن گزرا ہے برسات کا، اس کے بعد اس نے ایک وبائی کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور روزانہ کی کافی مقدار میں لوگ جو ہے ہمارے کلینک میں آتے ہیں اور دوسرے کلینکس میں جاتے ہیں۔ اسی طرح اسپتال میں بھی کافی مریض جا رہے ہیں۔ میں آج تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دوں گا تاکہ آپ لوگ جو ہیں بڑے ہی آرام سے اس کا بچاؤ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بیماری ہے جو کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہیپاٹائٹس کی بیماری ہے۔ اس کی 5 اقسام ہوتی ہیں، ABCDE۔ اے اور بی جو ہے نا عموماً بڑے لوگوں میں ہوتی ہے۔ اے اور ای جو ہے وہ بچوں میں زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور بی اور سی جو ہے نا وہ بڑی عمر کے مریضوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ آج کل جو وبا اختیار کی گئی ہے وہ اے اور ای کی ہے۔ اے اور ای جو ہے وہ گندے پانی سے، وہ ہمارے پانی میں یعنی گندا پانی جو ہے نا وہ ہمارے اچھے پانی میں مکس ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ پچھلے دنوں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، اس سے کیا ہوا کہ جو سیوریج کا نظام تھا وہ سارا کا سارا بیٹھ گیا، یعنی گندا پانی سیوریج کا وہ ہمارے کنووں میں چلا گیا، ہماری بورنگ میں چلا گیا، اور جو دوسرے ذرائع ہیں ان کو بھی اس نے متاثر کیا ہے۔ تو ہم تو وہی پانی پی لیتے تھے، اور اب جو ہے نا عام لوگوں کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہم پانی کو بوائل کر کے پئیں تو یہ وائرس جو ہے نا یہ مر جاتا ہے۔ یہ ہیپاٹائٹس کے جو 5 میں نے اقسام گنائی ہے، ABCDE، اس میں اے اور ای جو ہے یہ عموماً بچوں کو متاثر کرتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بغیر ابلا ہوا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ جو ہمارا پانی کی جو ہے اس میں نہ تو اس میں صفائی ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کو سمپل بوائل کر لیں یعنی ابال لیں، ایک بڑے دیگچے میں پانی ابال لیں، اسے ٹھنڈا کر لیں اور پھر اپنے فریج میں رکھ لیں، یا اس میں برف ڈال کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے ہیپاٹائٹس کے جو تباہ کن مراض جو ہے امراض ہیں ان سے بچ سکیں گے۔ اے اور ای کے بارے میں زیادہ بتاؤں گا، جبکہ بی اور سی جو ہے نا وہ ہیں تو خطرناک امراض، لیکن وہ عموماً بڑی عمر میں پائے جاتے ہیں۔ اے اور ای وائرس جو ہے نا وہ عموماً منہ کے ذریعے اندر جاتا ہے، پھر آنتوں میں جاتا ہے، اور وہاں سے جا کے جگر میں چلا جاتا ہے، اور جگر کے جو خلیے ہوتے ہیں ان کو وہ تباہ کر دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ وائرس جو ہے وہ ہمارے ہی خلیوں کو استعمال کرتا ہے، اس میں اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمارے جو خلیوں کی طاقت ہوتی ہے، خاص طور سے ہمارا جو نیوکلیس ہوتا ہے، جو سیل کے اندر خلیوں کے اندر جو مین چیز ہوتی ہے جس کے اندر پروٹینز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو وہ کیپچر کر لیتا ہے اور پھر اسی کے ذریعے اپنی تعداد بڑھانا شروع کرتا ہے، جسے ہم عام زبان میں ریپلیکیشن کہتے ہیں۔ یہ وائرس جو ہے نا تیزی سے جو ہے ہمارے جو جگر کے خلیے ہیں ان کو متاثر کرتا ہے، اور جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو جگر کا نظام ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جگر ایک فیکٹری کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کسی فیکٹری میں کوئی آگ لگ جائے یا کوئی دھواں بھر جائے یا کوئی فیکٹری میں شارٹ سرکٹ ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فیکٹری کا پورا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو یہ بیماری ہے جسے ہم ہیپاٹائٹس اے اور ای کہتے ہیں، تو وہ جو ہے نا ہمارے خلیوں کو بری طرح متاثر کرتی ہے، اور جو پورا ایک نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایک خاص قسم کا مادہ جگر سیکریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جسے ہم عام زبان میں بلیروبین کہتے ہیں۔ یہ بلیروبین اتنا خطرناک ہے کہ اگر ایک خاص مقدار سے اس کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، خاص ایک یعنی 1
ملی گرام سے یہ زیادہ ہو جائے تو یہ خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو بعض دفعہ یہ دماغ میں چلا جاتا ہے، اور دماغ میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے کرنیکٹرس کہتے ہیں۔ بعض بچوں کو بے ہوشی کی حالت میں لایا جاتا ہے، جب ہم انہیں دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں زرد ہوئی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بے ہوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا کرنیکٹرس ہے، یعنی بچوں کی وہ بیماری جو کہ جانڈس کی وجہ سے بلیروبین بڑھ گیا۔ بلیروبین جو ہے خطرناک مادہ ہے جو کہ جگر سے سیکریٹ ہوتا ہے، اور جب جگر کے سیل جو ہیں وہ انفلیمڈ یعنی کہ وہ سوج جاتے ہیں، ان میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سے جو ہے یہ مادہ جنریٹ ہوتا ہے، اور اسی کو ہم LFT یعنی لیور فنکشن ٹیسٹ کی صورت میں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ 1 سے زیادہ ہو تو ہمیں پھر پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ مریض کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ان میں سے اکثر جانڈس ہوتا ہے، یرقان ہوتا ہے، تو ہم ان کے جب LFT کراتے ہیں تو اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم مارکر کہتے ہیں۔ مارکر یہ وہ ہوتے ہیں، کیمیکل ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی بیماری کی وجہ سے انسان کے جسم میں بڑھ جائیں۔ اب میں یہاں یہ ضروری بات کروں کہ صرف جو ہے پانی کے ابالنے سے یہ وائرس جو ہے یہ مر جاتا ہے، اور اس صرف ایک آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ پانی استعمال کریں، پینے کا خاص طور سے پانی وہ ابال کے استعمال کریں، اور ابال کے ٹھنڈا کر کے جو ہے نا وہ بچوں کو پلائیں تاکہ جو ہے نا وہ اس مرض سے بچ سکے۔ دوسرے جو امراض ہیں جس میں B اور C کا میں نے ذکر کیا ہے مختصراً، یہ بھی ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ اکثر ہم مریضوں کو دیکھتے ہیں تو جب ہم ان کے B اور C کراتے ہیں تو وہ پازیٹیو ہوتے ہیں، جب ان کی فردر انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا جگر جو ہے نا وہ بہت زیادہ متاثر ہو گیا۔ جب جگر متاثر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بندے کے جو ہے نا ایک بہت بڑی فیکٹری جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی۔ تو اسی طرح جب وہ مریض ہوتے ہیں ان کے یا تو پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، یا ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، یا ان کا جو وزن ہے بہت تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ بہت سارے بچے ہمارے پاس آئے ہیں تو انہیں جو ہے فیور بھی تھا، یرقان بھی تھا، اور ساتھ میں جو ہے نا ان کی جو کمپلینٹ یہی تھی کہ جی ہمیں بھوک نہیں لگ رہی، کئی دنوں سے ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ جب ہم نے ان کا پیشاب کا معائنہ کیا اور خون کا معائنہ کیا تو دونوں چیزوں میں یہی تھا کہ جو ہے جانڈس ہو گیا، یعنی یرقان ہو گیا۔ اب عموماً جو ہے یہ بچوں میں A اور E جو ہے یہ وائرس اٹیک کرتا ہے، جبکہ بڑی عمر میں جو ہے نا B اور C اٹیک کرتا ہے۔ اس کی جو پروٹیکشن ہے، B کی تو ویکسین ہے، وہ تو آ گئی ہے، آج کل ہسپتالوں میں بھی لگا رہے ہیں۔ C کی جو ہے نا ابھی تک ویکسین نہیں بنی۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو C وائرس ہے اس کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، جس طرح آپ کو علم ہوگا کہ پچھلے دنوں کرونا پھیلا تو اس کی ویکسین میں اسی لیے دیری ہوگی کہ اس کی بہت ساری اقسام تھی، کیونکہ وہ پوری دنیا میں پھیل گیا تھا، اس لیے اس کی ویکسین تیار ہوگی۔ ہیپاٹائٹس C جو ہے عموماً جو ہے نا غریب ممالک کا مرض ہے، اس لیے اس کی ویکسین ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ کو کہ کورونا کی تو ویکسین بن گئی ہے، لیکن ہیپاٹائٹس C کی ویکسین ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ غریب عوام کا ہے، جو غریب ممالک ہیں وہیں پہ ہیپاٹائٹس C کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں پہ مرض پھیلتا ہے تو سوشو اکنامک کنڈیشن بھی دیکھتے ہیں، تو یہ بڑی افسوسناک ہے کہ ہمارے ملک میں تو کوئی تحقیق ہے نہیں، نہ ہی اس پہ کوئی ریسرچ ہو رہی ہے، اور نہ ہی کوئی ویکسین بنانے کے ان کے کوئی منصوبے ہیں، تو لوگ جو ہے نا اسی طرح جو ہے وہ مر جاتے ہیں یا اپنا علاج ہی کراتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ البتہ B کی ویکسین ہے، تو جو لوگ اس میں ہمارے پاس ہیپاٹائٹس B پازیٹیو کے آتے ہیں ان کو ہم ویکسینیٹ کرتے ہیں۔ A اور E کی ویکسین نہیں ہے، اس کا صرف یہی ہے کہ آپ جو ہے نا پانی بوائل کر کے استعمال کریں اور بازار کی چیزیں نہ استعمال کریں۔ یہاں میں والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو بازار کی چیزیں نہ دیں، عموماً ان کے بھی ہاتھ جو ہے نا وہ گندے ہوتے ہیں، اور جو ان کے ورکر ہوتے ہیں
ان کے نہ کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر جو آپ کے غذا کو ہینڈل کر رہا ہے اس کا بھی ہیپاٹائٹس بی اور سی ہونا چاہیے، اور ساتھ میں ٹائیفائڈ کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ بیماری نہ پھیلے. لیکن ہمارے ملک میں کوئی نظام نہیں ہے، نہ ہی پبلک ہیلتھ پہ کوئی جو ہے نا وہ اویئرنیس ہے، تو اس لیے سارا معاملہ اسی طرح چل رہا ہے. یہاں پہ ہماری بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہم نے بچاؤ پہ کوئی چیز نہیں رکھی. جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے علاج پہ زیادہ زور ہے. جو بڑے ممالک ہیں یا ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے بچاؤ کے لیے علیحدہ جو ہے جسے پریونشن کہتے ہیں اور علاج کے لیے علیحدہ فنڈ رکھے ہوتے ہیں. یہاں پہ جو ہے بچاؤ کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہے. جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بھاگتا ہے ڈاکٹر کے پاس، تو ظاہر ہے ڈاکٹر نے علاج کرنا ہے، علاج پہ پیسہ خرچ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مد نظر رکھنی چاہیے. صرف 2 چیزیں جو ہیں وہ میں ایڈوائز کروں گا جس سے آپ جو ہے بیماری سے بھی بچ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو ہیلدی بھی رکھ سکتے ہیں. ایک نمبر 1 پانی بوائل کر کے دیں. پانی بوائل کر لیں، اسے ٹھنڈا کر لیں، اپنے بچوں کو پلائیں. نمبر 2 بازار کی چیزیں نہ دیں. جو چیز آپ نے بنانی ہے وہ گھر بنا کے بچوں کو اس کا عادی کریں، ورنہ یہی ہوگا کہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا انہیں ہیپاٹائٹس ہو جائے گا، پھر وہ بیمار ہوں گے، پھر ان کا جگر خراب ہو جائے گا. اور ایک اور کنڈیشن ہے جسے کہتے ہیں لیور فیلئر. یہ انتہائی خطرناک کنڈیشن ہے. ہمارے پاس بچے آتے ہیں جو کہ اینڈ اسٹیج پہ ہوتے ہیں کیونکہ جگر ایک ہے، گردے 2 ہیں، پھیپھڑے 2 ہیں. آپ انہیں ریپلیس کر سکتے ہیں. فرض کریں ایک گردہ خراب ہو گیا، بندہ اس کو ڈونیٹ کر کے جو ہے نا، لیکن جگر ایک ہے. اگر ایک دفعہ جگر خراب ہو جائے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ عموماً جو ہے ینگ ایج میں خاص طور سے لیور فیلئر کے بہت زیادہ مریض آتے ہیں. تو ان سب کے بچاؤ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پانی بوائل کریں اور بازار کی چیزیں نہ کھائیں. تھینک یو ویری مچ.